السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی دعائے زہرا اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں یہ میری بہت ہی پیاری بہن ہے، نام نہیں لوں گی میں ان کی ریکویسٹ پہ لے کے آئی ہوں۔ سوچ تو میں بہت دنوں سے رہی تھی کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں، لیکن جب ان کا میں نے کومنٹ دیکھا، ان کی پریشانی دیکھی، تو میں نے اس لیے سوچا کہ جلد سے جلد ہی میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو آج جو میں لے کے آئی ہوں ویڈیو وہ ہے مشکلات کا حل، مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا معجزہ ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ بتاتی چلوں کہ یہ جو معجزہ ہے یہ میں نے تقریباً 12 سال پہلے یہ معجزہ میرے پاس آیا تھا، اور یہ اس طرح آیا تھا کہ بس ایک ثانیہ ہی ہوا تھا۔ میری بہت پیاری میری نانو تھی جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو یہ وہ پڑھتی ہوتی تھی معجزہ، یہ ان کی کتاب تھی، اور یہ کتاب تحفے کے طور پہ میرے پاس آئی تھی۔ اور دعا مانگ کے جب سے میں نے معجزہ شروع کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز بتاتی چلوں کہ یہ معجزہ جو بھی پڑھے گا، پہلے تو یہ بتا دوں کہ پہلے آپ نے اپنے آپ سے تیار کرنا ہے کہ ہاں میں یہ پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ یہ ایک دعا مانگی، اور جیسے ہم عام معجزہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کے لیے معجزہ مانا ہے، اور دعا مانگ کے جب ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے تو ہم معجزہ پڑھ دیتے ہیں ایک دفعہ، لیکن یہ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ یہ ہر پنجشنبہ جمعرات، مطلب کہ ایک منتھ میں 4 ویکس ہوتے ہیں، تو جو 4 ویکس ہوتے ہیں ان میں 4 جمعراتیں ہوتی ہیں، 4 تھرسڈے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے ہر تھرسڈے کو لازمی یہ معجزہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لازمی پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ بیچ میں کوئی جمعرات چھوڑ دیتے ہیں، کوئی تھرسڈے آپ کا رہ جاتا ہے، تو پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس لیے پہلے بتا رہی ہوں، پڑھنے سے پہلے بتا رہی ہوں کہ جو بھی یہ معجزہ پڑھنا شروع کرے، لیکن وہ معجزہ لازمی ہر جمعرات کو پڑھنا پڑے گا۔ جس جمعرات کو یہ جو چھوڑ دیں گے، ان کے اوپر آفت جو آنی ہوگی وہ آئے گی، جو پریشانی ہوگی وہ آئے گی۔ تو اس لیے آپ نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میں ہر جمعرات کو یہ پڑھوں گی، اور ہر جمعرات کو پڑھنا ہے۔ باقی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی جتنی حیثیت ہے، جو بھی ہے، آپ اس حساب سے اس کی نیاز دیں گے۔ چاہے تو بچوں کے لیے ٹافیاں رکھ لیں، ہر جمعرات کو وہ معجزہ پڑھ کے آپ اس پہ ٹافی پہ پھونک مار کے آپ نے وہ ٹافیاں دینی ہیں، بچوں میں بانٹنی ہے۔ چاہے تو آپ برفی منگوا لیں، چاہے کوئی بھی چیز، لیکن ہو میٹھی چیز منگوا کے آپ نے اس پہ یہ نیاز دلانی ہے۔ تو پہلے تو میں نے سوچا تھا میں ویسے ہی بتا دوں گی، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، مطلب کہ خود نہیں کر سکتے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، تو ان کے لیے میں آپ کو وائس میں معجزہ پڑھ کے بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں معجزے کی جانب۔ معجزہ حضرت امیر المومنین، سب سے پہلے 3 دفعہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب اور کثیر الاموال لکڑہارا رہتا تھا۔ ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لا کر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک روز لکڑیاں نہیں فروخت ہوئیں، رات ہو گئی، خیال کیا کہ خالی ہاتھ کیا گھر جاؤں، بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے، ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا، بہتر ہے کہ رات اسی جگہ بسر کروں، صبح کو لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں۔ اس کا بیان ہے کہ میں وہیں رہ گیا۔ نصف شب کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلے کی طرف سے نمودار ہوا اور میری حالت دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر 5 پیسے عطا کیے اور فرمایا
صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان پیسوں سے شیرینی خرید کر مولائے کونین مشکل کشا دارین کا فاتح نظر دے، خداوند رحیم اس کریم اس کی برکت سے تیرا افلاس دور کر دے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لکڑہارے نے وہ پیسے خوش ہو کر رکھ لیے۔ اسی وقت اس پر غنودگی طاری ہوئی، پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا صحن میں پڑا ہے۔ اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المومنین مولائے مشکل کشا کے نام کی فاتح دلوانے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں میاں بیوی نے نہا دھو کر فاتح کے لیے شیرنی مہیا کی اور حضرت امیر المومنین کی نظر دیکھ کے خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ اس روز اس کی لکڑیوں کا گٹھا دگنی قیمت پر فروخت ہوا۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنی عادت کے مطابق لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا اور ایک خشک درخت دیکھا۔ بسم اللہ کہہ کر کلہاڑی کا ایک ہاتھ مارا تو وہ شکستہ ہو گیا۔ دوسری ضرب یا علی کہہ کر ماری تو وہ درخت جڑ سمیت گر پڑا۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کی جڑ میں سے ایک خزانہ ظاہر ہوا۔ لکڑہارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر اس میں سے چند اشرفیاں لے کے بازار گیا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر گیا۔ دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اس درخت کے پاس آیا اور اسی جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور عالیشان محل بنوایا اور جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے تعمیر کرائے اور لنگر خانے جاری کیے اور بہت سے ملازموں کو ان کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ ایک دن اس شہر کا حاکم بغیر شکار اس جنگل کی طرف آ نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمتگاروں کو پانی لانے کا حکم دیا۔ خدمتگار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے۔ اتفاقاً ایک ملازم کا گزر لکڑہارے کے محل کی طرف سے ہوا۔ حاکم کے ملازم نے وہاں کے آدمیوں سے پانی طلب کیا۔ انہوں نے ایک سرائی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا۔ وہ لے کر حاکم کے پاس آیا اور اس نے پانی پیا، مگر انتہائی تعجب سے سرائی اور پیالے کو دیکھا۔ پھر اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں یہ نفیس سرائی اور یہ خوشگوار پانی کہاں سے دستیاب ہوا۔ ملازم نے عرض کی، حضور 1 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسائے اپنا محل بنوایا اور جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے اور مسافروں، غریبوں، محتاجوں، حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا۔ یہ پانی، سرائی اور پیالہ اسی کے ہاتھ سے لایا ہوں۔ حاکم کو بہت ہی حیرت ہوئی اور کہا، ہم نے تو اس جنگل میں کبھی کسی بستی کا کوئی نشان تک نہ دیکھا تھا۔ اس حاکم نے حکم دیا کہ لکڑہارے کو مع اہل و عیال حاضر کرو۔ اس کے ہمراہیوں نے حاکم کو سمجھایا، اے نیک اور صالح آدمی، اتنے نیک اور صالح آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں۔ غرض وہ حاکم اپنی دولت سرا کو واپس آیا اور تمام واردات اپنی بیگم سے بیان کی۔ بیگم نے بھی لکڑہارے کو اس کو زوجہ کو بلوانے کی خواہش ظاہر کی۔ حاکم نے دونوں کو طلب کیا۔ لکڑہارے نے حاکم اور اس کی بیگم کو اشرفیاں نظر کی۔ حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اسی کے پاس خوش خوش رہنے لگے۔ ایک روز بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا نولکھا ہار اپنے گلے سے اتار کر کنڈی پر لٹکایا اور لکڑہارے کی زوجہ کو حفاظت کی تاکید کی۔ خدا کی شان وہ کنڈی ہار نگل گئی اور وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ حاکم کی بیگم نے حمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اس نے دریافت کیا۔ اس نے جو دیکھا تھا کہہ دیا۔ حاکم کی بیگم کو یقین نہ آیا، اپنے شوہر سے شکایت کی۔ اس نے لکڑہارے اور اس کی زوجہ کو دونوں کو قبلہ کر دیا اور اسی حال میں دونوں 1 سال تک رہے۔ ایک رات پھر وہی سوال خواب میں آیا اور پوچھا، اے لکڑہارے، کیا تو امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی نیاز کراتا تھا؟ دونوں نے عرض کی، نہیں۔ سوار نے فرمایا، یہی سبب ہے کہ تم اس بلا میں گرفتار ہوئے ہو، اب فاتح دلہا دو۔ لکڑہارے نے عرض کی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا، تیرے بستر کے نیچے ہیں۔ لکڑہارا خواب سے چونک پڑا اور پیسے اٹھا لیے۔ دونوں کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی تھی۔ ان دونوں نے اس سے التجا کی کہ امیر المومنین حضرت مشکل کشا کے نظر کے لیے شیرنی لا دے۔ اس بڑھیا نے کہا، آج میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں لا سکتی۔ اتفاقاً ایک دوسری ضعیفہ کا گزر ہوا جس کا جوان فرزند مر گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان دونوں لکڑہارے اور اس کی زوجہ نے اس سے شیرنی خرید کر لا دینے کی خواہش ظاہر کی۔ بڑھیا نے امیر المومنین کا نام سنتے ہی رضامندی کا اظہار کیا اور بلا کسی ہیلے عذر شیرنی لا کر بازار سے دے دی۔ لکڑہارے نے حضرت مشکل کشا کی نظر کی، خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی کھلایا۔ وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا، اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے برائے نظر امیر مومنین شیرنی خرید کر بازار سے لانے کے لیے انکار کر دیا تھا
اس کا فرزند یک بیک مر گیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑھیا نے جس کا بیٹا یک بیک مر گیا تھا، اس بڑھیا سے اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا تھا، اس سے مرے ہوئے بیٹے کے زندہ ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا اور کوئی سبب تو مجھے معلوم نہیں، البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولائے کونین حضرت مشکل کشا کی نظر کا سامان بازار سے لا کر دیا تھا، اور جب نظر کا سامان مجبور قیدی کو دے کر واپس گھر آئی تو میں نے اپنے لڑکے کو زندہ پایا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سن کر وہ بڑھیا اپنے دل میں نادم ہوئی اور توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتح دلاؤں گی۔ خدا نے اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا، اور ادھر اس کونٹی نے بھی ہار اگلنا شروع کیا۔ یہ حال دیکھ کر حاکم کی بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ حاکم کو سنایا، تب اس کو بھی یقین آ گیا اور کہا کہ لکڑہارے اس کی زوجہ کو میں نے بے قصور قید کر دیا، لہٰذا اس نے فوراً اسی وقت لکڑہارے اس کی زوجہ کی رہائی کا حکم دیا۔ رہائی پا کر دونوں حاکم کے سامنے حاضر ہوئے، ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ دونوں نے عرض کی ہم ہر پنجشنبہ جمعرات کو حضرت امیر المومنین کا فاتحہ نظر دلایا کرتے تھے، غفلت کے سبب سے کئی جمعرات کو نظر نہ دلا سکے تھے، جس کے نتیجے میں اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ اب جب کہ اس نظر کو کیا ہے، اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہم دونوں کو کیسے نجات دی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا جو شخص ہر پنجشنبہ جمعرات کو نظر مشکل کشا دلاتا رہے گا، وہ تمام آفات عرضی سماوی سے محفوظ رہے گا، اور اس کی عمر رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے دشمن اور بدخواہ ہمیشہ مقہور رہیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد نظر کا جو طریقہ ہے، اول اور آخر 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے، الحمدللہ اور رب العالمین والی، اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور کہے ان صورتوں کے پڑھنے کا ثواب جو حاصل ہوا ہے، میں اس ثواب کو مشکل کشائے کونین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ تھا آج کا موضوع۔ ویورز، آج کا یہ جو موضوع ہے بہت ہی جلیل القدر ہے، بہت ہی اثردار ہے، بہت اثر رکھتا ہے، اور یہ میں نے بہت ہی پیاری بہن جو بہت پریشان ہیں ان کے لیے آئی ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر بتا دوں آپ کو کہ جو بھی یہ موضوع شروع کرے گا اس کو ہر جمعرات کو یہ موضوع پڑھنا پڑے گا۔ پنجشنبہ کا مطلب ہوتا ہے ہر آنے والی جمعرات، تو ہر آنے والی جمعرات کو آپ نے لازمی آپ نے وضو کر کے موضوع پڑھنا ہے۔ موضوع پڑھ کے پھر آپ جس بھی چیز پہ نیاز دلانا چاہتے ہیں ان کے ہدیہ کر کے، مولا مشکل کشا کو ہدیہ کر کے تو نیاز دلانی ہے، اور اس کے بعد وہ بچوں میں بانٹ دیں، خود بھی کھائیں، باقیوں کو بھی کھلائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہ موضوع پڑھ سکتا ہے وہی شروع کرے گا، جو موضوع کا عمل پورا نہیں کر سکتا، مطلب کہ ہر جمعرات کو نہیں پڑھ سکتا، وہ نہ پڑھے۔ ہوتا ہے بیچ میں کہ آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی اور سے پڑھائیں۔ ویسے تو جو بھی ہم موضوع مانتے ہیں یا موضوع ہوتا ہے تو وہ ہم نے دوسرے سے سننا ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں اور وہ دوسرا پڑھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس پڑھنے والا بندہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے خود بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جن کا یہ موضوع ہے وہ خود آتے ہوں گے، وہ خود سنتے ہوں گے اور قبول کرتے ہیں۔ بس مولا قبول کریں اور سب کی پریشانیوں کو حل کرے، سب کو مشکلات کو ختم کرے، سب کی مشکلات کو حل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کریں۔ اور یہ تھا ویورز آج کا چھوٹا سا وظیفہ کہہ لیں یا موضوع کہہ لیں، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وظیفہ کر لیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی دعائیں زہرا پھر حاضر ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔